اسرائیل کا کتنا نقصان ہو چکا ہے اور آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ وہ کس امید پہ جی رہے ہیں؟ خدا نہ خواستہ یہ جنگ اگر لمبی ہو جاتی ہے تو پھر اس دنیا پہ کیا اثرات پڑیں گے؟ امریکہ اندازے نہیں لگا سکا کہ یہ ہم کریں گے تو یہ ہوگا، اور وہ نہیں ہوا تو یہ کرائسس اتنا بڑا ہو گیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ قوم جو ایرانی قوم ہے یہ کتنی ریزیلینٹ ہے، وہ کتنے کلیئر ہیں اور کس حد تک انہوں نے اچیو کر لی ہیں، اور آنے والے دنوں میں یہ کیا اچیو کر رہے ہیں؟ انڈیا کی کیا سر پوزیشن ہے؟ انڈیا پچھلے سال جنگ ہار گیا اور اس وقت بڑا ان ریلیونٹ لگ رہا ہے۔ جنگ کے بعد کی اگر کوئی نیوز اور ویڈیوز بہت دیکھی جا رہی ہیں تو وہ ہے راشن اکٹھا کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید کرتا ہوں آپ خیر سے ہوں گے جی۔ میرے ساتھ انتہائی قابل احترام ڈاکٹر سید راغب شاہ صاحب موجود ہیں، اور شاہ صاحب کے ساتھ ایک ہماری بڑی پرانی دوستی ہے۔ بڑے کمال ایک کنسلٹنٹ ہیں، ایڈوائزر ہیں، اور تھنک ٹینک کو بھی رن کر رہے ہیں جو ملک کے امور ہیں، انٹرنیشنل ہمارے سارے چیلنج ہیں۔ بالخصوص یہ جو جنگ پچھلے دنوں سے ساری ایک سچویشن بنی، ایران امریکہ کی جنگ، اسرائیل کی جنگ، اس میں ایک اتھارٹی کی حیثیت رکھتے ہیں، انسائٹس بڑی چیزوں کا انہیں پتہ ہے، بڑی چیزوں کی جو پلس ہے انہوں نے فیل کی ہے، اور اس سے پہلے بھی ہم ٹی وی پہ بھی پروگرام اکٹھے کر چکے ہیں، کئی ہماری نشستیں ریکارڈ ہو چکی ہیں۔ میری آج بڑی خواہش تھی ڈاکٹر صاحب سے کہ آپ آئیے اور آ کے بات کیجیے۔ ڈاکٹر صاحب، میں سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہوں گا، پوچھنا چاہوں گا کہ اس ساری سچویشن جو اس وقت بنی ہوئی ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ یہ بیسیکلی کیا چل رہا تھا اور چلتے چلتے ہم کہاں تک پہنچے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے جی، ہم بیک گراؤنڈ کی بات کرتے ہیں پہلے، اور کیونکہ ایک بیس پتہ ہونی چاہیے کہ یہ بات چل کہاں سے رہی ہے، اسی بیسکس میں کیا کانسیپٹ شامل ہے۔ صحیح۔ لیکن اس سے پہلے ایک تھوڑا سا میں جسٹ ٹو اسٹارٹ ود، سچویشن بڑی کریٹیکل ہے اس وقت۔ اچھا سر۔ اور ایک وار جو اسٹریٹجی ہے، جو سمجھ لیں کہ جو کامبیٹ ہے، وار کامبیٹ جو ہے، اس میں ایک فیز ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں روبیکون فیز۔ اچھا جی۔ روبیکون فیز، اس فیز کو کہتے ہیں ایسکلیشن میں، اس فیز کو کہتے ہیں جس سے پھر واپسی ناممکن ہوتی ہے۔ اچھا سر۔ ناؤ دس کانفلکٹ از ٹچنگ دیٹ روبیکون فیز۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے پھر اس میں انٹر ہو کر اس بات کو ریزولوشن کی طرف لے کے جانے کی جو کوشش ہے، میڈیشن کا رول پلے کر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب امریکہ نے تھریٹ کیا ایران کو کہ جی ہم آپ کے پاور پلانٹس اڑا دیں گے، اور ایران نے پھر کاؤنٹر تھریٹ کیا کہ اگر ایسا ہوا تو ہم جو 800 پلس جو ڈی سیلینیشن پلانٹس ہیں گلف کنٹریز کے، وہ اڑا دیں گے۔ یہ جو ڈی سیلینیشن پلانٹس ہیں یہ آپ سمجھ لیں کہ گلف کنٹریز کی لائف لائن ہے، کیونکہ وہ سمندر کا پانی صاف کر کے تو وہ پینے کے قابل بناتے ہیں۔ تو اب الیکٹریسٹی کے بغیر تو آپ رہ سکتے ہیں، پانی کے بغیر بندہ نہیں رہ سکتا، تو دیٹ ول بی اے کرائسس سچویشن۔ تو یہ جو تھریٹس کے لیول ہیں یہ اس طرف ہنٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو کانفلکٹ ہے یہ اب روبیکون فیز میں انٹر ہونے والا ہے، یا خدا نہ خواستہ آلریڈی ہو چکا ہے۔ اور جو بہت ہی ریسپیکٹیبل ایک انالسٹ ہیں پروفیسر جو جیفری سیکس، انہوں نے تو اسٹیٹمنٹ دے دی ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی وی آر آلریڈی ان دی ارلی ڈیز آف تھرڈ ورلڈ وار۔ تو یہ جو تھرڈ ورلڈ وار کی طرف خدا نہ خواستہ جانے کی بات ہو رہی ہے، تو یہ بڑی کریٹیکل سچویشن ہے۔ ابھی ہم آتے ہیں جی اس بیک گراؤنڈ میں کہ یہ بات سٹارٹ کہاں سے ہوئی ہے، بیسیکلی اس سارے کانفلکٹ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یا اس میں بیک گراؤنڈ کانسیپٹ کیا ہے۔ بیسیکلی جی بہت سارے لوگوں کو شاید اس بات کا علم نہیں ہے کہ یہ جو جیوز ہیں، جو یہودی ہیں، ان کا ایک کانسیپٹ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ یہ جو نیل سے لے کر فرات تک جو لینڈ ہے یہ میں حضرت ابراہیم کی اولاد کے ساتھ وعدہ تھا کہ حضرت ابراہیم کو یہ مل جائے گی۔ ٹھیک۔ اب جو یہودی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کی اولاد بیسیکلی ہم ہیں۔ یہ جتنے بھی آج اس وقت دنیا میں یہودی ہیں 2-2.5 کروڑ جو ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حضرت ابراہیم کی اولاد ہے، تو یہ لینڈ ساری ہمیں ملنی چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اس وعدے کو ہم نے پورا کرنا ہے۔ اب اس میں 2 کانسیپٹ ہیں، 2 طبقے ہیں یہودیوں کے۔ ایک طبقہ یہ بلیو کرتا ہے کہ یہ لینڈ لینے کے لیے ہم جو بھی کچھ کریں گے اس کا اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی حساب کتاب نہیں لے گا۔ یعنی اگر ہم کسی کو مار دیں، یہ ان کا بلیف ہے ایک طبقے کا، جس سے، اور اسی طبقے سے نیتن یاہو صاحب بھی جو ہے نا بلانگ کرتے ہیں۔ ان میں وہ کہتے ہیں، ایک سٹیٹمنٹ میں نے کسی کی سنی تھی، اس نے کہا کہ جی ان میں یہ بلیو ہے کہ سننگ از گڈ، کہ آپ بے شک گناہ کریں یہ اچھی بات ہے، کیونکہ حساب کتاب تو ہونا ہی نہیں ہے۔ تو ہم اس لینڈ کو لینے کے لیے، اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کلنگز وغیرہ یہ دے ڈونٹ مائنڈ اٹ، بیکاز وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم سے تو حساب کتاب ہونا ہی نہیں ہے، اور ہم اس لینڈ کو لینے کے لیے جو مرضی کریں، کوئی گناہ کرے، ظلم کرے، زیادتی کرے، اس کا حساب کتاب نہیں ہونا،
جو کہ بڑا ہی ایک ڈینجرس کانسیپٹ ہے اگر آپ دیکھیں. صحیح. دوسرا جو طبقہ ہے جو تھوڑا سا سین طبقہ ہے یہودیوں کا, وہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں یہ لینڈ تو لینی ہے لیکن اس کے لیے ہمیں اس طرح کے جو مینز ہیں جو وائلنس اور اس طرح کو یوز نہیں کرنا چاہیے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہوا ہے یہودیوں کے بارے میں کہ 2 دفعہ تم دنیا میں در بدر ہوگے, تو 1 دفعہ ہو چکا ہے, اور اگر ہم نے دوبارہ یہ لینڈ لینے کے لیے کوئی وائلنس وغیرہ اس طرح کے تو دوبارہ بھی یہ کام ہو سکتا ہے. یہ کانسیپٹ ہے بیسیکلی جس کے اوپر نیتن یاہو صاحب جو ہیں وہ تقریباً پچھلے کئی سالوں سے ہی از ورکنگ آن اٹ. اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ جس بھی کنٹری نے اس کانسیپٹ کو چیلنج کیا اس کے ساتھ انہوں نے اس کو سیٹل ڈاؤن کیا. اس میں آپ دیکھ لیں سیریا شامل ہے, عراق شامل ہے, اس میں پھر جارڈن شامل ہے, افریقہ کے کچھ کنٹریز ہیں, صومالیہ وغیرہ, یہ وہ, تو ان سب سے کرتے 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 اب آخری اس کی جو ہے نا وہ ایران پہ پہنچے. ٹھیک ہے. تو یہ اس کی جی بیک گراؤنڈ ہے بیسک. صحیح جی. اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ کانفلکٹ پھر کتنا یعنی اس میں ان کی ریلیجس فلسفی شامل ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جب شروع ہوا ہے امریکہ نے اٹیک کر دیا ایران پہ اور ان کی جو لیڈرشپ تھی, ٹاپ لیڈرشپ, وہ شہید ہو گئے سارے کے سارے, آپ کو لگتا نہیں ہے کہ امریکہ اندازہ نہیں لگا سکا اس کے پیچھے ان کے کیا ایک مائنڈ سیٹ تھا, کیا سوچ تھی کہ یہ ہم کریں گے تو یہ ہوگا, اور وہ نہیں ہوا تو یہ کرائسس اتنا بڑا ہو گیا. اور امریکہ کا جو سپر پاور ہے, اس کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ الٹیمیٹ ایک سپر پاور کا پریزیڈنٹ ہے, اس کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ اتنا لیتھل سارا معاملہ ہے جس میں یہ انٹر ہو گئے. دیکھیں یہ ایک بڑا ریڈل ہے بہت سارے لوگوں کے لیے جو وار کی اور اسٹریٹجی کو سمجھتے ہیں. امریکہ نے بیسیکلی جو ابھی تو آپ کو پتہ فائنینشیل ٹائمز اور نیو یارک ٹائمز اور ان اخباروں نے لکھ بھی دی وہ ساری باتیں. انہوں نے کہا کہ جی جو CIA ہے اس نے بریف کیا ہوا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کہ جی اگر آپ اٹیک کریں گے تو ایران اس کو ایسیمیٹریکل وارفیئر بنا دے گا, غیر روایتی جنگ کی طرف چلا جائے گا, یہ ریجن میں پھیلا دے گا اور اکانومی کی لے جائے گا, وار کو اکانومی کی سائڈ پہ لے جائے گا, اسٹریٹ آف ہرمز کو کنٹرول کرے گا. لیکن جو کہا یہ جا رہا ہے کہ جو نیتن یاہو صاحب نے اور جو موساد جو ہے انہوں نے جو بریفنگ دی یا انہوں نے جو انفارمیشن دی ٹرمپ صاحب کو, انہوں نے کہا کہ جی اگر ہم ان کی لیڈرشپ جو ہے این میس اس کو اڑا دیں تو یہ رجیم جو ہے یہ کرمبل ہو جائے گا. تو جب رجیم کرمبل ہو جائے گا, لوگ باہر نکل آئیں گے تو یہ سیٹل ہو جائے گا. تو وہ فیز آئے گا ہی نہیں, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بینگ دی پریزیڈنٹ آف دی سپر پاور آف دی ورلڈ ایٹ دا مومنٹ, یہ بڑی ہی ایک کہنا نہیں چاہیے لیکن اس سے زیادہ اچھا ورڈ بھی نہیں ملا, دیٹ از اے شیئر اسٹوپڈیٹی آن دی پارٹ آف مسٹر ٹرمپ. بالکل ٹھیک ہے کہ جی اس بات کو یہ بلیو کر لینا کہ ایسے ہو جائے گا. اب آپ دیکھیں کہ ایران جو ہے اس نے ابھی تک جو ہے وہ کتنی سمجھداری کا ثبوت دیا ہے. ایران نے جب دیکھا یہ کہ جی یہ ہماری لیڈرشپس کو ٹارگٹ کر کے یہ اڑانے کی کیپیسٹی ہے امریکہ میں, تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ڈی سینٹرلائز کر دی اپنی کمانڈ سٹرکچر سارا. اب اس وقت کہا جا رہا ہے کہ کوئی 30 کمانڈز ہیں جو ایران میں اس وقت علیحدہ علیحدہ کام کر رہی ہیں, اور ان کو یہ آرڈر ہے کہ جب وار شروع ہو جائے تو اس کے بعد تم نے رکنا نہیں ہے, ہر ایک نے اپنا اپنا کام کرنا ہے unless until you are stopped by some higher authority. تو اب 30 کی 30 جو ہیں جو وارنگ کمانڈز جو ہیں, اب یہ دیکھیں کہ وہ سولجرز ہیں سمجھ لیں, یا جنرلز ہیں, یا ان کے جو بھی ان کا کمانڈ سٹرکچر ہے وہ ہیں ہی فائٹرز, اور 30 ڈفرینٹ کمانڈز اب کر رہی ہیں, اوپر سے آپ نے ساری لیڈرشپ اڑا دی ہے. تو یہ تو ان اینڈنگ وار ہے جس میں امریکہ انٹر ہو چکا ہے. دوسرا ایران نے جو کیا ویری امپورٹنٹ, اس نے ایسیمیٹریکل وار لڑی. اس نے اب امریکہ جو ہے نا کنونشنل وار لڑ رہا ہے, جہازوں کی وار, میزائلوں کی وار, بحری جہازوں کی وار, اور وہ سمجھتا ہے کہ اس طرح ہم پریشرائز کر کے وہ ایکسیپٹ کروا لیں گے. ایران آن دا ادر ہینڈ از ایسیمیٹریکل ہائبرڈ وار لڑ رہا ہے. اس نے اسٹریٹ آف ہرموز کو کنٹرول کر کے آپ کے سامنے پوری دنیا میں انٹرنیشنل کرائسس پیدا کر دیا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کے جو ایکشنز ہیں یا ایران کی جو وار ہے وہ اس وقت پوری دنیا کی وار بن چکی ہے. اب لوگ بیٹھے ویٹ کر رہے ہیں, اس پورے ویٹ کو ٹرمپ صاحب نے اٹھانا ہے. اگر یہ وار لمبی ہوتی ہے تو لوگوں کی اکانومی, آپ کی فوڈ سپلائی چین, آپ کی آئل سپلائی چین, بہت ساری جو ٹریڈنگ ہے جو ساری گلف سے گزرتی ہے وہ ساری اس وقت بند ہو چکی. تو وہ سارا وزن اس نے ایران نے طریقے سے جو وار تھی اس کی کاسٹ آف وار جو ہے اس نے
انٹرنیشنلائز کر دی, اس کو گلوبل لیول پہ لے گیا وہ. ٹھیک ہے. دوسرا اس نے یہ کیا کہ ریجن میں اس نے وار پھیلا دی پراکسیز کے ذریعے سے, اور ڈائریکٹلی خود بھی اس نے امریکن اڈے جو تھے جہاں جہاں تھے ان کو ہٹ کیا. اب وہ سارے ممالک بھی وار میں شامل ہو چکے ہیں, تو اس نے وار کا تھیٹر بھی ایکسپینڈ کر دیا. تو یہ بڑی ایک سمجھ لیں کہ ایک ٹیکٹفل ہینڈلنگ ہے آف دس افیئر. یعنی آپ ان کے لوگ تو مار سکتے ہیں لیکن آپ ان کو یہ نہیں کر سکتے کہ جی آپ سرنڈر کر دیں. اور میرا خیال ہے کہ اگر جب تک یہ کوئی بیچ میں کوئی انٹرنیشنل کمیونٹی آگے ریزالو نہیں کروائے گی نا, تو ایران ول کیپ آن فائٹنگ. ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں نظر آ رہا ہے ایٹ لیسٹ. بالکل صحیح. اچھا سر, یہ کیونکہ ایران کی اپنی ایک 5000 سال کی, ہزاروں سالوں کی ہسٹری ہے, اور اس کو اگر سامنے رکھا جائے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ قوم جو ایرانی قوم ہے یہ کتنی ریزیلینٹ ہے, اور اس کا جو اہداف ہیں, گولز ہیں, وہ کتنے کلیئر ہیں, اور کس حد تک انہوں نے اچیو کر لیے ہیں, اور آنے والے دنوں میں یہ کیا اچیو کر جائیں گے؟ دیکھیں جی, یہ آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے بیسک, اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے. یہ کہتے یہ ہیں کہ وار جب بھی آپ نے کرنی ہے, جب, اور یہ ملٹری اسٹریٹجسٹ جو ہیں وہ اس چیز کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ جب آپ نے کسی دوسرے کے ساتھ, اپنے انیمی کے ساتھ وار کرنی ہے نا, تو آپ نے اس کی نیشنل سائیکی, ان کے نیشنل جو کلچر ہے ان کا, ان کی جو ہسٹری ہے, اس کو نظر میں رکھنا ہے آپ نے. اب ایک کنٹری جو پچھلے 40 سال سے ایٹ وار ہے, سمجھ لیں پہلے 10 سال 9 سال تو کنٹینیو, سب کو پتہ ہے عراق کے ساتھ انہوں نے وار کی ہوئی ہے, اس کے بعد سے دے آر انڈر سینکشنز, کہیں نہ کہیں کانفلکٹ میں وہ رہتے ہیں, پراکسی وار وہ لڑ رہے ہیں سارے کے سارے, پچھلے 20-25 سال سے پراکسی وار بھی لڑ رہے ہیں. تو وہ نیشن جو آلریڈی ایک وار ہارڈنڈ ہے, اس رجیم کو جو وار ہارڈنڈ تھا اس کو آپ نے اب کرائسس ہارڈنڈ کر دیا. بیسیکلی آپ نے بجائے جو ایک بڑے مشہور جو پروفیسر ہیں, بلکہ انالسٹ ہیں, میئر شاہ میئر جو ہیں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ نے اپنے آبجیکٹیو کا ایگزیکٹلی الٹ اچیو کر لیا ہے. آپ نے رجیم گرانا تھا, آپ نے رجیم کو بیسیکلی افرم کر دیا ہے, اس کو زیادہ اسٹرینتھن کر دیا ہے. یعنی آپ نے ان کی لیڈرشپ مار دی, رجیم پھر بھی ادھر ہی کھڑا ہے. بالکل ٹھیک ہے, اسٹرکچر ادھر ہی کھڑا ہے. تو بیسیکلی آپ نے اسٹرکچر کو زیادہ تگڑا کر دیا. اب آپ اس سے زیادہ کتنے لوگ, کتنی لیڈرشپ تو مر گئی نا, اب آپ مزید لوگوں کو ماری جائیں گے, وہ اور تگڑا ہو جائے گا. سو ایران کی وہ جو ریزیلینس کی آپ نے بات کی, وہ اس میں نظر آ رہی ہے. دیکھیں اس وقت جو پاور اس کے اگینسٹ لڑ رہی ہیں دو, وہ دنیا کی لیڈنگ پاورز ہیں دو. یعنی امریکہ کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ پہلی جو 10 اسٹریٹجک پاورز ہیں اس میں نمبر 1 امریکہ ہے, باقی 9 پاورز جس میں رشیا, چائنا, انگلینڈ, فرانس, یہ سارے شامل, ان سب کو اگر اکٹھا کر لیں تو امریکہ کی پاور پھر بھی اس سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اینڈ یہ آپ دیکھ لیں 28واں 29واں دن ہو گیا وار کا, ابھی تک جو ہے ایران نے ایک بھی جگہ پہ لچک نہیں دکھائی, بلکہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم دے آر کمنگ اپ اسٹرانگ ان فیکٹ. اور جوں ان کے میزائل جو ہیں وہ اسرائیل میں ہٹ ہونے شروع ہوئے ہیں, ان کی پوزیشن زیادہ آپ دیکھیں اسٹرینتھن اور زیادہ انفلیکسیبل ہوتی جا رہی ہے. ایسا لگ رہا ہے, اور بہت سارے لوگ اس بات کا ذکر بھی کر رہے ہیں کہ ایران جب بھی نیگوسیشنز ہوتی ہے تو ایران از گوئنگ ٹو دوز نیگوسیشنز ود اے پوزیشن آف اسٹرینتھ. ٹھیک ہے. کمپرومائز ایران نے نہیں کرنا, کمپرومائز اب اسرائیل اور امریکہ نے کہیں نہ کہیں کرنا ہے. تو یہ سچویشن بنا دی. اچھا آپ سر دیکھیں کہ آغاز میں ایران کے جو میزائلز تھے وہ اسرائیل تک شاید لگ رہا تھا پہنچ ہی نہیں رہے. جی اب ایسے لگ رہا ہے کہ انہوں نے تو کارپٹ بامبنگ کی ہے, اور بڑا میسو قسم کا ایک ڈسٹرکشن ہے. جو کہا جاتا ہے کہ اسرائیل بہت بڑا نہیں ہے, تو یہ ایک دم سے اتنا ڈسٹرکشن کیسے ہوا, اس کے پیچھے کیا فلسفی تھی, اسرائیل کا کتنا نقصان ہو چکا ہے, اور آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ وہ کس امید پہ جی رہے ہیں؟ دیکھیں جی, آپ پہلے دیکھیں کہ امریکہ کا اور اسرائیل کا جو تھا نا اسٹرانگ پوائنٹ کیا تھا ہمیشہ سے اس ریجن میں سروائیو کرنے کا, اسپیشلی اسرائیل کا, وہ تھا ان کا ڈیفنس سسٹم جس کو آئرن ڈوم کہتے ہیں. اور امریکہ نے پھر تھرڈ جو ہے ٹاپ آف دی لائن اس وقت جو ہے وہ ڈیفنس سسٹم ہے, اس کو سمجھا جاتا ہے. لیکن اس کی ذرا عجیب سی ڈائنامکس نکل آئی آہستہ آہستہ, کیونکہ اس چیز کی تو کبھی بھی انہوں نے تیاری نہیں کی تھی. اب تھرڈ کا جو ایک میزائل ہے نا جی, وہ تقریباً $15 ملین کا ایک میزائل ہے. صحیح. اب ادھر سے ایران اگر ایک چلاتا ہے ڈرون, سمجھ لیں $10,000 کا, $15,000 کا, یا ایون کوئی اپنا میزائل بھی چلاتا ہے تو وہ اتنا ایکسپینسو نہیں ہے. کوئی $50,000 کا اگر میزائل اڑاتا تو اس کو ہٹ کرنے کے لیے تھرڈ کا اگر ایک آتا ہے یا ایک آئرن ڈوم کا آتا ہے تو پتہ لگتا ہے جی $15 ملین کے 3 میزائلوں نے جا کے اس کو روکا ہے. ٹھیک ہے. تو دس وار ہیز بیکم سو ایکسپینسو ایون فار امیریکا کہ اس کو میرا نہیں خیال کہ اس کو وہ برداشت کرنے کے قابل ہیں اس وقت, ان فیوچر آلسو.
کہتے یہ ہے کہ جس دن پہلے دن ایران نے اسرائیل پہ اٹیک کیا فرسٹ ڈے پہ، اس دن تقریباً 2% آف دی اسٹاک پائل آف تھارڈ اینڈ آئرن ڈوم واز ایکسپینڈڈ، یعنی 2% تو اسی دن استعمال ہو گیا. تو اب کرتے کرتے آپ کو پتہ ہے پیچھے اسرائیل نے باقاعدہ آفیشلی امریکہ کو کہا کہ جی ہمارے جو انٹرسیپٹرز ہیں یہ ختم ہو رہے ہیں، ہمیں اور پرووائڈ کریں. اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کی جو ریجن میں جو ڈپلائمنٹ تھی انٹرسیپٹرز کی اور میزائلز کی وہ ختم ہو گئی ہے، اور اب جو کورین پیننسلا میں جو نارتھ کوریا اور یہ جو ان کو کنٹرول کرنے کے لیے جو میزائل سسٹم لگائے ہوئے ہیں امریکہ نے، وہ اب امریکہ اس میں شفٹ کر کے یوز کر رہا ہے. وچ از، اس کا کیا مطلب ہے کہ امریکہ کا ایک، آپ کو پتہ نا امریکہ از اے سپر پاور، اس کا پوری دنیا میں ایک سپریڈ ہے، اسٹریٹجک سپریڈ ہے اس کا، جگہ جگہ اس نے جہاز کھڑے کیے ہیں، میزائل لگائے ہوئے ہیں. تو اگر کہیں سے اس نے میزائل کھینچنے شروع کیے ہیں تو اس کی تو اسٹریٹجک گیم ہی خراب ہونی شروع ہو جائے گی. تو اگر خدا نہ خواستہ یہ جنگ آگے 2-1 مہینے اور چلتی ہے نا، تو دیٹ ول بی اے بگ پرابلم فار امریکہ. اچھا سر، اب آ جاتے ہیں کہ اس کی پورے دنیا پہ اثرات کیا ہیں. میں جہاں بھی رابطہ کرتا ہوں، یورپ میں رابطہ کرتا ہوں، گلف پورے میں، دبئی بالخصوص، اس کے بعد سر جو ہمارے کنٹریز ہیں ملیشیا اور انڈونیشیا اور یہ ساری جو پٹی ہے، یو کے میں بڑی اسٹریس ہے سر. ایک طوفان آ گیا سر مہنگائی کا، ہر جگہ تیل مہنگا ہو گیا ہے، ہر جگہ ٹرانسپورٹ مہنگی ہو گئی ہے، ہر جگہ فوڈ اور بڑی بیسک چیزیں جو ہیں وہ مہنگی ہو گئی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے سر کہ ابھی تک جو ہو گیا اس کے اثرات دنیا پہ کیا ہیں، اور خدا نہ خواستہ یہ جنگ اگر لمبی ہو جاتی ہے تو پھر اس دنیا پہ کیا اثرات پڑیں گے سر؟ دیکھیں جی، اس وقت جو اکنامک سچویشن ہے وہ تو بہت ہی خراب ہے اس وقت. آپ کو پتہ ہے آئل جو ہے وہ میرا خیال ہے اب $104-105 سے بھی انکریز کر گیا ہے، اور فیوچر میں تو ایران نے آپ کو پتہ شروع میں اناؤنس کیا کہ جی بی پریپیئرڈ فار $200 پہ آپ آئل کی پرائز جو اس کے لیے تیاری کر لیں. تو $200 پہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا کی سمجھ لیں اکانومی کلیپس ہو جائے گی. گلوبل اکنامک میلٹ ڈاؤن کی طرف بات جا رہی ہے اس وقت. اور یہ صرف آئل نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آئل سے ریلیٹڈ بہت سارے فیلڈز آ جاتے ہیں نا. اگر آئل نہیں ہے تو آپ کی اکانومی نہیں چل رہی، گاڑیاں نہیں چل رہی، بزنس نہیں چل رہے، بہت ساری فیکٹریز، بہت ساری چیزیں. اور پھر آئل کے علاوہ ہمیں گیس بھی ہوتی ہے، ادھر سے گیس کو بھی وہاں سے شفٹنگ ہوتی ہے جو شپس جاتے ہیں. اس کے علاوہ فوڈ چین پوری دنیا کی جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہو رہی ہے. تو یہ آلریڈی کرائسس سچویشن ہیز سٹارٹڈ. دوسرا آپ کا جو کویشچن ہے کہ اس کا پھر اگر یہ کنٹینیو خدا نہ خواستہ رہتی ہے تو کیا ہوگا، وہ ڈیفینیٹلی پھر بہت سارے ممالک جو ہیں وہ ڈیوائیڈ ہو جائیں گے، آپ کے بلاکس بن جائیں گے. کچھ امریکہ کے بلاک کی طرف چلے جائیں گے، کچھ ادھر چلے جائیں گے. دیکھیں الٹیمیٹلی اگر خدا نہ خواستہ دنیا جو ہے وہ ایٹ دی ورج آف کلیپس ہی نظر آ جائے گی، تو پھر ایران کے ساتھ بھی کچھ ممالک کھڑے ہوں گے نا جو امریکہ کو کہیں گے کہ جی آپ بس کریں، اور ادھر سے بھی کچھ کھڑے ہوں گے. چائنا اور رشیا کا رول ابھی تک اس طرح سامنے نہیں آیا، پھر وہ کھل کے سامنے آئے گا تو وہ ٹریگر کر سکتی ہے سچویشن ٹو اے لیول جہاں سے پھر واپسی ممکن نہیں ہوتی. اسی طرح آپ کو پتہ ہے سیکنڈ ورلڈ وار میں بھی اسی طرح کرتے کرتے وہ ٹریگر ہو گئی تھی، تو پھر کسی کے کنٹرول میں نہیں رہتی. پھر ایک دفعہ جب ایسکلیشن اس لیول پہ پہنچ جاتی ہے، جس کو میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ روبیکون جو لیول ہے وہ آلریڈی اس کانفلکٹ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس پہ دیٹ از ٹچنگ. اگر وہ ٹچ کر گیا تو پھر خدا نہ خواستہ تھرڈ ورلڈ وار شروع ہو جائے گی. وہ پھر کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوگی. یہ ساری ڈسکشنیں جو ہیں آپ کی ہماری ختم ہو جائیں گی، بیکاز اس میں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جی آج یہ ہو گیا، ایک فورس نے ادھر چلی گئی ہے ادھر. اور خدا نہ خواستہ آج کل تو آپ کو پتہ ہے وہ جو ورلڈ وار سیکنڈ تک تو اتنی ڈیولپمنٹ نہیں تھی. ابھی تو آپ کو پتہ ہے اٹامک اور ہائیڈروجن بام اور پتہ نہیں کیا کچھ جو آرسنل ہے، جو ملٹری جو کیپیبلٹیز ہیں وہ بہت انکریز کر چکی ہوئی ہیں بہت سارے ممالک کی. تو وہ دیٹ ول بی لیتھل ان فیکٹ فار دی ورلڈ پیس. بالکل ٹھیک. اچھا سر، اب آ جاتے ہیں کہ پاکستان کا رول کیا ہے، پاکستان کی پوزیشن کیا ہے، پاکستان اس وقت کیا کر رہا ہے. اور کچھ جو خبریں، بڑی اچھی خبریں ہیں کہ اگر یہ صلح کی طرف چیزیں جاتی ہیں تو یہ فیصلہ اسلام آباد میں بیٹھ کے ہوگا. آپ کیا آبزرو کر رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، کیا رپورٹس ہیں سر اس حوالے سے؟ دیکھیں جی، پاکستان کا بڑا ہی جو ہے نا پازیٹیو اس وقت رول ہے امیزنگلی. اگر آپ دیکھیں تو 3-4 کنٹریز ہیں جو اس وقت میڈیشن کر رہے ہیں، جس میں پاکستان لیڈ کر رہا ہے بیسیکلی. پاکستان، ٹرکی اور عمان اور ایجپٹ. اچھا سر، اب اس میں یہ دیکھیں کہ ٹرکی کے اوپر بہت ساری جو ہے نا وہ امریکہ کو بھی اور سعودی عرب کو بھی اور کچھ لوگوں کو کچھ انہیبیشنز بھی ہیں. پاکستان از دی اونلی کنٹری جس کے ایران کے ساتھ بھی اس وقت بہترین تعلقات ہیں. سعودی عرب کے ساتھ ہمارا اسٹریٹجک معاہدہ ہے.
امریکہ کے ساتھ ہمارے بہت زبردست تعلقات ہیں. صحیح. تو وہ ایک اتنی نیوٹرلٹی کے ساتھ اور اتنے بیلنسنگ ایکٹ پاکستان نے کیا ہے جب سے یہ وار شروع ہوئی ہے کہ پاکستان ہیز نیچرلی ایمرجڈ ایز اے چوائس فار دیز نیگوشیشن. تو بہت سیف جو کنٹری ہے اس وقت وہ اس کو پاکستان کو ہی سمجھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے سر. اب آئی ڈونٹ نو کہ وہ اسلام آباد میں وہ نیگوشیشنز ہوں گی کہ نہیں ہوں گی, لیکن جہاں پہ بھی ہوں گی پاکستان اس میں ایک میجر رول پلے کرے گا. آلریڈی جو ہے, جو میرا اپنا سمجھنے جو آئیڈیا ہے, جو مجھے ابھی تک سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ جب ٹرمپ صاحب نے تھریٹ کیا تھا پاور پلانٹس کو ایران کے, جی ہم 24 گھنٹے 48 گھنٹے میں کر دوں گا, تو اس میں جو ایکسٹینشن جو ملی ہے ابھی تک کہ جی 5 دن اس نے دے دیے اور یہ دے دیے, اور اس کے ساتھ ہی یہ ذکر آیا کہ جی لاسٹ سنڈے جو ہے فیلڈ مارشل صاحب نے ٹرمپ صاحب سے بات کی اور ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے ایران کے پریزیڈنٹ سے بات کی. تو لگتا ایسی ہے کیونکہ اس کے علاوہ کسی کا کوئی رائیول کلیمنٹ ہی کوئی نہیں ہے کہ جی ہم نے بات کی, اس نے بھی بات کی, اس نے بھی بات کی. تو لگتا ہے اس طرح ہے کہ یہ پاکستان نے بیسیکلی وہ جو بہت ڈینجرس سچویشن جو ایمرج کرنے لگی تھی اس کو پاکستان نے بیسیکلی تھوڑا سا ڈیلے کروایا ہے, لگتا ہے اس طرح. تو پاکستان از آلریڈی پلئنگ اے ویری پازیٹیو رول میرے خیال. انڈیا کی کیا سر پوزیشن ہے؟ انڈیا پچھلے سال جنگ ہار گیا اور اس وقت بڑا ان ریلیونٹ لگ رہا ہے. تو اس ساری سچویشن میں کیونکہ کہا جاتا تھا کہ جی ایران انڈیا کے بڑے اچھے مراسم ہیں اور ادھر کے کئی چینلز بھی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں جی ہم بڑا رول پلے کر رہے ہیں اور ہمارا ملک جو ہے وہ سارا کچھ دیکھ لیا, سورا ہم کروانے لگے, اس طرح کی باتیں بھی آ رہی ہیں. انڈیا کا جی میں تو بڑا ہی دس از انفارچونیٹ ویسے اس پہ اتنا وہ میں, لیکن انڈیا از آن دی رانگ سائڈ آف ہسٹری سم اور دی ادر. آئی ڈونٹ نو کیا ہوا ہے انڈیا کے ساتھ, کس طرح ہوا. آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا کوئی نارمل چال بھی چلتا ہے نا تو وہ الٹ پڑ رہی ہے. جس طرح ایگزیکٹ وار سے پہلے نتن یاہو صاحب کو اسرائیل میں وزٹ کرنا, وہ کرنا, مجھے کوئی بھی بندہ سمجھا دے کہ اس کا انڈیا کو کیا فائدہ ہوا ہے. نیدر انڈیا could participate in that war nor India has been able to side with کہ جی میں کھڑا ہوں اس کے ساتھ, کیونکہ انڈیا کے ایران کے ساتھ بھی تعلقات ہیں, انڈیا کے سعودی عرب کے ساتھ بھی تعلقات, تو وہ کھل کے اسرائیل کی حمایت بھی نہیں کر سکا. تو وائی ٹو وزٹ دیٹ. ان کو آپ کو پتا کہ یار یہ وار کی طرف جا رہے ہیں, آپ نے وزٹ کر کے ہاتھ ہاتھ کر کے کر دیے, وہ بھی ان کے پڑ گیا. بیکاز انٹرنلی آپ دیکھیں وہ جو ان کے وہ جو راجیو گاندھی صاحب کے بیٹے ہیں انہوں نے کس طرح کے وہ کرٹیسزم آج کل ان پہ کر رہے ہیں. دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ نارمل اب جیسے دبئی میں وہ جو ایئر شو تھا وہاں پہ انہوں نے اپنا وہ جہاز بھیجا جو بڑا ایکسپینسو جہاز تھا, وہ گر گیا. پاکستان کے ساتھ انہوں نے وہ کی, وہ پتہ لگا جی ان کے 6 جہاز ہم کہتے ہیں, ٹرمپ صاحب کہتے ہیں پتہ نہیں 10-12. تو انڈیا از آن دی رانگ سائڈ آف ہسٹری سم اور دی ادر. انڈیا کا جو ہے نا وہ کوئی مسئلہ خراب ہے اس وقت, آئی ڈونٹ نو واٹ ایور دے آر ڈوئنگ. اس میں بھی دیکھ لیں کہ انڈیا کے انٹرنل آپ دیکھیں کہ جو بہت ساری وائسز ہیں جو انڈیا کے انالسٹ ہیں ان کی آپ بات سنیں, دے آر کرٹیسائزنگ انڈیا لائک اینی تھنگ. وہ یہ سمجھتے تھے بیکاز انڈیا کو ایک عادت ہو گئی تھی پچھلے کوئی 21 سال میں کہ وہ دے ور ان دی لائم لائٹ آف دی گلوبل اسٹریٹجک گیم جو بھی ہوتی تھی. امریکہ کے ساتھ تعلقات اچھے تھے, رشیا بھی ان کو اتنا نہیں کرتا تھا, چائنا کے ساتھ بھی تھوڑا بہت چل ہی رہا تھا. تو ہر بڑی گیم میں انڈیا واز سم اور دی ادر ان. اب ایسی کوئی گیم وہ جو پاکستان سے جب سے انڈیا اپنی جنگ آ رہا ہے نا جی, اس کے بعد سے انڈیا کچھ بھی کرتا ہے تو مجھے نہیں پتا کہ وہ کیوں اس طرح کر کے وہ الٹ ہی پڑ جاتی ہے اس پہ. اور اس وقت بھی انڈیا از ناٹ ان دی گیم ایٹ آل. ڈاکٹر صاحب آخری میرا سوال اس حوالے سے گفتگو رہ گئی ہے, ایک عام فرد واحد کیا کرے؟ آپ پچھلے 2 دن کی جو ٹاپ ٹرینڈ جنگ کے بعد کی اگر کوئی نیوز اور ویڈیوز بہت دیکھی جا رہی ہیں تو وہ ہے راشن اکٹھا کر لیں, جی وہ ہے سر دالیں اکٹھی کر لیں, وہ ہے جی پیٹرول اکٹھا کر لیں, وہ ہے جی بس اگلے پتہ نہیں کیا حالات ہونے لگے ہیں. ایک فرد واحد کیا کرے؟ کیونکہ دیکھیں خدا نہ خواستہ کوئی ایسا کیوس بھی نہیں بننا چاہیے, نفسا نفسی والی حالت ہو جائے, اور کچھ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ضروری ہے کچھ ذمہ داریاں اٹھانی چاہیے ایک فرد واحد کو, پاکستانی کو, یہاں بیٹھ کے دنیا کے کسی کونے میں بیٹھ کے کیا کرنا چاہیے؟ میرے خیال میں جی ابھی تک جو ہے نا جو کنٹریز جو کہ بہت ہی سیف پلے کر رہے ہیں اس سارے سچویشن میں, پازیٹیولی سیف, وہ پاکستان میں ایک ہے. تو خدا نہ خواستہ اگر یہ بات ایسکلیٹ کرتی ہے, پھیلتی ہے, تو پاکستان کی باری میرا خیال ہے کہ کافی دیر بعد آئے گی. جیسے اسٹریٹ آف ہرموز سے جو جہاز 1-2 گزرے ہیں اچھے طریقے سے, ان میں سے پاکستان بھی شامل ہے. اور میرا نہیں خیال کہ اس سچویشن میں اگر پاکستان ایران کو کہے گا یار ہمارا جہاز تو گزرنے دو, تو دے ول الاؤ دیٹ. امریکہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ جو پرائم منسٹر ہے اپنے شہباز شریف صاحب, انہوں نے ٹویٹ جب کیا کہ جی ہم نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ وہ, تو ود ان 1 hour
ٹرمپ صاحب نے ان کی ٹویٹ کو اپنے وہ جو ٹروتھ سوشل ہے اس کے اوپر ری ٹویٹ کیا, وچ از اے بگ تھنگ ان فیکٹ. یعنی ہی واز مائنڈ فل آف دیٹ کہ یار یہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے, میں لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. تو پاکستان میرا خیال ہے کہ اس کو ابھی تک اتنا ہمیں پنچ جو ہے یا پنچ جو ہے وہ اتنی فیل نہیں ہوئی ابھی تک, اور انشاءاللہ یہ سچویشن ریزولوشن کی طرف چلی جائے گی تو نہیں ہوگا. لیکن خدا نہ خواستہ اگر کوئی پھیل ہی جاتی ہے جنگ, کوئی تیسری عالمی جنگ شروع ہو جاتی ہے, تو اس کے لیے تو پھر میرا خیال ہے ویسے کوئی انتظام کرنے کی ضرورت نہیں, بیکاز وہ سب کے ہاتھ سے نکل جائے گی. دیٹ ول بی انکنٹرولبل انپریڈکٹیبل سچویشن ہو جائے گی پھر, تو اس کو آپ کر نہیں سکتے. آخر میں جو کہنا چاہوں گا کہ اس کو جو ہے نا, اگر ہم اس کو کنکلوڈ کرنا چاہیں اس ساری سچویشن کو, تو آئی کین ویری ویل فور سی ایٹ لیسٹ اینڈنگ آف 3 things. اینڈ آف زائنزم از ویری مچ ان دی پکچر ناؤ. اینڈ آف یونیپولر ورلڈ. اس جنگ کے بعد یہ میرا نہیں خیال کہ یہ جنگ دنیا جو ہے نا یونیپولر رہے گی. اور اینڈ آف ویسٹرن ڈومیننس. یہ 3 چیزیں جو ہے نا میرا خیال ہے کہ یہ اینڈ ہونے جا رہی ہیں جو بھی اس جنگ کا رزلٹ نکلے. بالکل سر. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے اتنی کہہ لیجیے انسائٹس اور جو کلیئرٹی کے ساتھ ساری باتیں بتائیں. لوگ جاننا چاہ رہے ہیں کیونکہ اس وقت سوشل میڈیا پہ تو بڑے بڑے مزیدار تبصرے ملتے ہیں جس میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی, اور ڈاکٹر صاحب کی اپنی جو PhD ہے اور ساری ریسرچ ہے وہ اس طرح کے سارے افیئرز پہ, اس طرح کے معاملات پہ بہت سی تحقیق ڈاکٹر صاحب کی ہے. اور ہم اکثر گاہے بگاہے کال پہ بھی رابطہ کر کے ڈاکٹر صاحب سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی کدھر جا رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے لگا. اپنا خیال رکھیے گا, انشاءاللہ جلدی دوبارہ بیٹھیں گے جی, بات کریں گے. تھینک یو.